عامر اذلان صاحب چلیں اس بات کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ یہ سوال کیا کریں، نہیں ہوگی. جی جی شامی صاحب نے بھی کاکڑ صاحب کا ریفرنس دے دیا، وہ بھی تاریخ میں لے کے بیٹھ گئے تھے، ہم وہاں بیٹھے بھی تھے. اور مظہر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں جس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اس طرح اب بھی ہوگی، بس کردار بدل جاتے ہیں کہ کس کے خلاف ہو رہی ہے کس کے حق میں ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹی. اس بات کو رہنے دیتے ہیں، یہ تو ہوتی رہے. لیکن سر نواز شریف صاحب 2018 میں اگرچہ جیل میں تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے خلاف سب کچھ ہوا، انجینئرنگ بھی ہوئی، پنجاب میں پھر بھی الیکشن جیتے ہیں کیا. لیکن ان کی پارٹی کیونکہ نہیں ٹوٹی تھی، جس طرح کے ٹوٹ کے تحریک انصاف گر رہی ہے. اب چھوڑیں اس بات کو کس طرح ٹوٹ رہی ہے، انٹرویو سے ٹوٹ رہی ہے، پریس کانفرنس ٹوٹ رہی ہے، لیکن ٹوٹ تو رہی ہے نا، جو ان کے ساتھ نہیں تھا. تو تحریک انصاف میں عمران خان ان جیل اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ الیکشن ریلی، الیکشن ماحول، الیکشن کمپین کو ایون لیڈ بھی کر سکے. عامر صاحب جنوری میں آپ نے شامی صاحب سے چونکہ سٹارٹ کی سر، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک بڑا آدمی بھی بننا چاہیے، انہوں نے ان کو منہ پہ کہا تھا. میں اسی سے کر رہا ہوں نا کہ وہ آخری دن تک اس غم، غصے، انتقام سے نہیں نکل سکے. وہ جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے آئے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور اسی کام پہ میں لگے. ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہیں پہ وہ پھر پہنچ بھی گئے جہاں دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ بٹھانا ہے میں نے. جی لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی اور ان کے لیے دیواریں جیل کی گرائی جا رہی ہیں. وہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ ان کو چلنے کے لیے راستہ دیا جائے. یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا، اور آج بھی اگر وہ جیل میں سوچ لیں لیکن وہ سوچ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ نہیں سوچیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں. مطلب کہ بھئی ہاں ہمیں ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ اپنی اپنی ذات ہے ہر ایک بندے کی. الیکشن کمیشن کا بنیادی کام شروع ہوگا شیڈول کی اناؤنسمنٹ سے جو 30 نومبر کو آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نواز شریف کے اوپر آ جائیں، آپ کاکڑ صاحب پہ آ جائیں. کاکڑ صاحب کو نا گپ شپ کا شوق ہے. آپ نے دیکھا، آپ ہم تھے، آدھے لوگ نکل کے چلے گئے تھے کہ اتنی لمبی گفتگو، وہ دانشورانہ گفتگو ہو سکتی ہے. کیپیسٹی ہے تحریک انصاف کی اس وقت. میں آ رہا ہوں اب اس پہ. یس سر. اب یہ جو تحریک انصاف کی ہے یا پی ایم ایل این نے جو جلسہ اپنے لیڈر کو جیل میں دیکھ کے لڑا، تو لیڈر نے اپنی پارٹی کو ریاست پہ حملے کرنے کے لیے نہیں اکسایا تھا. وہ خود بات کرتے رہے اور اپنے لوگوں کے لیے راستہ بناتے رہے. اس لیے اتنے برے حالات ان کے نہیں ہوئے. نہیں، وہ الگ بات کہ وہ جیتنے کے باوجود پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب متحرک نہیں ہوئے. اگر وہ متحرک ہو جاتے تو پنجاب میں گورنمنٹ، وہ آزاد ایم پی ایز آخری دن تک ان کو دیکھ رہے بالکل ٹھیک. پھر بعد میں علیم خان اور یہ جہانگیر ترین کے جہاز چلے، ورنہ نہ. بالکل سر، بالکل صحیح. اب آج بھی عمران خان صاحب کو اگر راستہ لینا ہے، انہیں اپنی پارٹی کے ان ایلیمنٹس کو، چاہے وہ پریس کانفرنس کے بعد خاموش بیٹھے ہوئے اسد عمر ہے جن پہ ان کو غصہ بڑھا ہے، کچھ لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے، اور آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے بھی کل نام کسی کا نہیں لیا تھا کہ کچھ پریس کانفرنس سے کر کے بھی جوڈیشل پروسیس کو سہ رہے ہیں لیکن آزاد پھر رہے ہیں. تو ان میں سب سے بڑے اسد عمر ہی ہیں. اگر خان صاحب، فواد چودھری صاحب بھی ہیں. اتنی فواد چودھری صاحب تو دوسری ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں. مطلب وہ ان کی یعنی پارٹی نہیں چھوڑی جس نے. ٹھیک ہے، میں پوائنٹ سمجھ گیا سر آپ کا. جی وہ بات وہ ہو رہی ہے کہ جی آپ کو پولیٹیکل راستہ نکالنا ہے پہلے اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، تحریک انصاف کو. تحریک انصاف کو. اگر تحریک انصاف کے لیے سب چیزیں صرف خان صاحب ہیں تو خان صاحب تو مجھے الیکشن میں نظر نہیں آ رہے. اب جو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جرنلسٹ کہہ دیتے ہیں بھئی 30 دن رکھے ہوئے ہیں نا، اور آپ اگر جیل میں ہیں تو اگر 17 کو آپ کے اوپر فرد جرم لگ جائے گی تو کتنے گھنٹے اور کتنے دن لگنے ہیں. ان سرکاری افسروں کی گواہیوں کو جو زیادہ تر یہ دیں گے، اعظم خان بھی شامل ہے کہ جی وہ تو 164 والا ایک ہے نا جس کی کروشل، باقی تو سب بتائیں گے یہ خط آیا، میں نے ڈائری کیا، میں نے بھیج دیا، میں نے فلانے کو پکڑا دیا. انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. اسد مجید ہیں، جو بھی آئیں گے وہ اپنے حقائق بیان کریں گے. اور آپ کو لگتا ہے یہی سب سے سیریس کیس ہے عمران صاحب؟ اس میں زیادہ سزا لمبی ہو سکتی ہے، جس پہ سزا معطل ہونے کا چانس پھر کم ہو جائے گا. اگر 7 سال سے زیادہ مطلب اوپر ہو جاتی ہے، اور 14 سال بھی ہے، یہ جو بھی ہے، انہیں پولیٹیکل راستہ لینا ہے. دھمکانے سے ان کو پتہ سمجھ آ جانی چاہیے نہیں ملے عمران صاحب کو. اگر آج وہ راستے کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے تو الیکشن کمیشن بھی ہیلپ فل ہو جائے گا، آپ اور ہم سب ہیلپ فل ہو جائیں گے. سر ویسے میں آپ کو بتاؤں، عامر بھائی آپ کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں. میں اس بات سے آپ کی ایگری نہیں کرتا کہ عمران خان جو ہے اگر یہ سوچنے میں عمل درآمد کرنے بھی لگ جائے نا کہ اب میں آ کے سب کے ساتھ اب ان کے پاس یہ آپشن نہیں رہی. اس پہ پھر بات کر لیں گے، لیکن میں اس پہ ڈس ایگریمنٹ. بٹی صاحب، کاکڑ صاحب، سب کوئی، پرائم منسٹر صاحب، الیکشن کمیشن، سب ایکول مواقع دے بھی دیں تحریک انصاف کو. عمران خان اگر اندر ہے تو تحریک انصاف میں جس طرح کے لوگ ان کے ٹوٹ کے جا رہے ہیں، ون وے اور دی ادر وے، جس طرح پارٹی نظر نہیں آ رہی سوائے سوشل میڈیا کے، اتنا تپڑ ہے کہ یہ الیکشن کمپین بھی چلا سکیں گے اس لیول کی جس کی 2018 میں پی ایم ایل اے نے چلائی تھی، جبکہ ان کی لیڈرشپ اندر ہی تھی آلموسٹ.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی کاکڑ صاحب کی ملاقات سے شروع کروں گا. دونوں سوال انڈاؤٹیبلی اچھے تھے. آپ کا جو آپ نے ہاؤس اوپن جیسے کیا کہ تحریک انصاف کو جس طرح مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے, جلسے کر رہی ہے, پولیٹیکل سرگرمیاں کر رہی ہے, کیا اس طرح تحریک انصاف کو ملے گا؟ جس پر انہوں نے وہ کہا کہ ادارہ جاتی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. ہاں, ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی. اور دوسرا شامی صاحب کا بڑا اچھا سوال تھا, اور وہ سوال وہ یقیناً اس کا مین پوائنٹ تو وہ حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا تھا. اور وہ تمام لوگ کہ جو 9 مئی میں اگر ان پر کوئی الزام ہے یا کوئی وہ مجرم ہے یا ملزم ہے, ان کو سزا ملے, ان کا ٹرائل ہو, ان کا سارا کچھ ہو, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہ ان کے گھر والوں سے ملنے دیا جائے یا وکیل تک رسائی دی جائے, دونوں اچھے تھے. اب جہاں تک یہ سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تحریک انصاف کا انڈاؤٹیبلی ووٹ بینک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. تحریک انصاف کا ووٹ بینک زیادہ بڑھے گا میرا خیال ہے جب نواز شریف واپس آئیں گے. اور تحریک انصاف اب اس ووٹ بینک کو الیکشن والے دن, الیکشن کی اپنی سائنس ہوتی ہے, الیکشن والے دن کیسے نکال پاتی ہے. آپ کے خیال میں اگر الیکشن کمپیئر بھی نہیں کرتی پی ٹی آئی تب بھی اگر ووٹر نکل آیا پی ٹی آئی کا تو ووٹ پڑے گا؟ اگر ووٹر نکل آیا, اگر جلسے نہیں بھی ہوتے پی ٹی آئی نہیں, ڈیفینیٹلی جلسوں کے بغیر فرق تو پڑے گا. جلسوں کے بغیر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک میرا آپ سے بنیادی سوال سر پہلا تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان حالات کے اندر جس طرح پی ایم ایل این اس طرح نہیں ٹوٹی تھی, ان کے پاس کوئی اسد عمر نہیں تھا, اور دوسروں کے نام لینا نہیں چاہ رہا, ان کے پاس کوئی اعظم خان نہیں نکلا تھا, ان کے فواد صرف فواد احد چیمہ یہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تھے نا, چاہے جیلوں میں رہے, ان کے پاس رانا ثناءاللہ جیسے لوگ تھے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے ان کے پاس کوئی فردوس شیخوان صاحبہ بھی نہیں تھی جو چلی گئی روٹ کے دوسری پارٹی میں چلی گئی, وانڈا صاحب چھوڑ گئے. ان کی پارٹی میں اگر سب کچھ بھی فیئر ملے ان کو لیول پلے کہ سب کہیں کہ جو کر رہے ہیں آپ کریں, عمران خان اندر ہی ہے, اس وقت اتنا تپڑ ہے کہ یہ جلسے کر سکیں, کارنر میٹنگز کر سکیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے سیکنڈ ٹائر تھرڈ ٹائر. ہاں بالکل ہے, بالکل کیوں نہیں ہے. پنجاب میں اگر فیئر چانس ان کو ملتا ہے لیول پہ, کون ہے ویسے مثلا جو کہ منظر عام پہ ہے جو کر سکتا ہے؟ آپ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. ان میں سے مثال کے طور پہ یہ جو اس وقت سارے کوئی ایک بندہ بھی اس وقت صورتحال یہ ہے, ڈاکٹر یاسمین غائب ہے, میاں محمود رشید جو لاہور کے ان کے اسٹال ورڈ کے نام, تو میاں اسلم اقبال, میاں محمود الرشید, چودھری اجاز, ڈاکٹر یاسمین, وہ جو ہمارے حماد صاحب جو ہے وہ مجھے آخری میرا لگ رہا ہے مجھے کہ اسد عمر واپس آ رہا ہے ان کے ساتھ. اسد عمر ایک فیس ہے نا, ووٹ تو اسد عمر کا بھی کوئی نہیں, ووٹ تو یاسمین راشد کا بھی کوئی نہیں. سوشل میڈیا کیمپس میں بہت نیگیٹو ہوئی ہے. نہیں, لیکن ابھی ان کی سنا ہے کوئی ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملنے بھی جا رہے ہیں تحریک انصاف کے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں اگر فیئر چانسز ملتے ہیں تو نون اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی مقابلہ ہوگا.